إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، چونکہ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو شبہات اجتہاد و تقلید کی وضاحت کے عنوان سے جاری و ساری ہے، اس کے پہلے ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ خود تقلید کا معنی کیا ہے، تقلید کا مطلب کیا ہے. آج یہ ہماری دوسری گفتگو ہے جس میں ہم یہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ تقلید کی دلیل کیا ہے. یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اور نوجوانوں کے ذہنوں کو الجھایا بھی جاتا ہے کہ آخر ہم تقلید کیوں کریں، تقلید کی دلیل کیا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ صاحبان علم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ تقلید ایسی شے کا نام ہے جو کسی بھی دلیل اور کسی بھی برہان کی محتاج نہیں ہے. اس کے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ تقلید کا معنی کیا ہے. بیان کیا گیا تھا کہ قلادہ، اور قلادہ یعنی غلوباً کو جو ہے کہا جاتا ہے، چونکہ یہ بھی ایک شبہہ ہے کہ جو کوئی مرد مومن، جو کوئی بھی انسان کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہے تو وہ مجتہد اس کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیتا ہے. اس کے پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ مقلد یعنی قلادہ پہنانے والا، اور مقلد جس کے گلے میں پہنایا گیا ہو. تو حقیقت میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تقلید کرنے والا مومن اس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنی ذمہ داری کا بوجھ اور ذمہ داری کا گلوبند جو ہے وہ مجتہد اور فقیہ کے گلے میں ڈال دیتا ہے، اس لیے اس کو مقلد کہا جاتا ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ تقلید کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے. تو واقعاً جو صاحبان علم ہیں ان کے لیے بالکل یہ مخفی بات نہیں ہے کہ تقلید کسی بھی دلیل کی محتاج نہیں ہے. اسی لیے ہمارے ایک عظیم عالم دین، محقق کبیر حضرت علامہ شیخ محمد کاظم خراسانی علیہ الرحمہ، جن کو آخوند خراسانی کے عنوان سے جانتے ہیں، جن کی بہت مشہور و معروف کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ایک عظیم کتاب کہ جس کو کفایت الاصول کہا جاتا ہے. کفایت الاصول میں تیسری جلد میں جانے کے بعد جب وہ اجتہاد اور تقلید کی گفتگو شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے جب تقلید کی دلیل و تعریف کے بعد جو ہے وہ تقلید کی دلیلوں کے پاس آتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ ہمارا مرد مومن کسی فقیہ، کسی مجتہد کی تقلید کرے. تو وہاں کے اوپر وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان جواز التقلید والرجوع الجاہل الی العالم فی الجملہ یکون بدیہیا جبلیا فطریا لا یحتاج الی دلیل. کہ یہ تقلید کرنا اور تقلید کا جائز ہونا، یہ ایک یا جو ہے وہ کسی نہ جاننے والے کا جاننے والے کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا اور اس سے وہ شے معلوم کرنا جو اسے نہیں معلوم ہے، یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی بھی طریقے کا غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل بدیہی چیز ہے، بالکل سامنے کی چیز ہے، اور یہ ایک ایسی شے ہے کہ جسے اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے. یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر وہ کوئی چیز نہیں جانتا تو اس سے جا کے پوچھتا ہے کہ جو چیز جاننے والا ہو. لہٰذا اب یہی چیز ہم کو قانون جو شریعت کے احکام میں بھی نافذ کرنا چاہیے کہ اگر ہم مسائل شرعیہ کو نہیں جانتے، اگر ہم معالم دین کو نہیں جانتے، تو یہ ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اس سے جا کے پوچھیں جو شریعت کے احکام کو جانتا ہو، جو قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کو جانتا ہو، جو احادیث ائمہ معصومین کو اچھی طریقے سے بیان کرنے والا ہو، اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے معالم دین اور احکام شریعت کو حاصل کریں. دوسری بات یہ کہ کیا کسی معصوم سے بھی ہم کو یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہم کسی فقیہ یا کسی عالم کی طرف رجوع کریں اور وہاں سے احکام شریعت کو حاصل کریں؟ تو آئیے معصومین کی سیرت میں ہم جاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. تو یہاں پر پہنچنے کے بعد رجال کشی میں یہ ذکر موجود ہے، اور وہاں سے پھر شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب منتہی الاعمال میں نقل کیا. وہاں سے میں نقل کر رہا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا دور ہے، امام کا زمانہ ہے. آپ کے ایک بہترین صحابی، بہترین شیعہ جناب مسیب حمدانی امام علی رضا علیہ السلام کے پاس آئے. اب یہ خود مسیب حمدانی کا بیان ہے، قلت للرضا علیہ السلام، میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے کہا کہ شقتی بعیدہ
وَلَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ، میرے آقا میرے مولا، میرا گھر بہت دور ہے اور میں ہر وقت مسائل شرعیہ کو پوچھنے کے لیے، معالم دینی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ فَأَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی، میرے مولا ایسے وقت پہ کہ جب میں احکام شریعت کو حاصل کرنے کے لیے آپ تک نہیں پہنچ سکتا، تو آخر میں کیا کروں؟ تو اس وقت ہمارے اور آپ کے معصوم امام، 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، قال من زکریا ابن آدم القمی المامون علی الدین والدنیا۔ امام نے بالکل وضاحت اور صاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ اگر تمہارا گھر دور ہے، تم مجھ تک نہیں آ سکتے احکام شریعت کو حاصل کرنے کے لیے، تو تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ زکریا ابن آدم قمی کے پاس جاؤ اور وہاں سے معالم دین کو حاصل کرو، وہاں سے احکام شریعت کو حاصل کرو، اس لیے کہ یہ زکریا ابن آدم دین اور دنیا میں جو ہے وہ امانت دار ہیں، دین اور دنیا میں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جناب زکریا ابن آدم 8ویں امام علیہ السلام کے اصحاب میں جلیل القدر صحابی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہترین فقیہ بھی ہیں، جن کی طرف امام نے اشارہ کیا کہ اگر تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تو زکریا ابن آدم تک جاؤ اور وہاں سے معالم دین اور احکام شریعت کو حاصل کرو۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے یقیناً کہ اگر ہم امام معصوم کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے تو جو اس زمانے کے فقیہ ہوں، جو اس زمانے کے عالم ہوں، جو اس زمانے کے صاحبان علم ہوں، ان کی طرف رجوع کریں اور اپنے احکام شریعت کو ہم حاصل کریں، اپنے جو ہے دینی معلومات کو حاصل کریں، اور بہترین ایسا ہم اپنے آپ کو مومن بنا دیں، ایسا شیعہ بنا دیں کہ جیسا ہمارے امام اور معصومین چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور